نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم النبي الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو احیاء العلوم اردو امام غزالی کی جو کتاب ہے اس کا مین جو فوکس ہے وہ آخرت میں کامیابی پہ ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز آخرت کے لیے کی جائے، اور ہر چیز آخرت کے لیے کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اس لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے، ظلم سے اس کا دفاع کیا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکے اور مظلوم کی ہر طرح سے مدد کرے۔ اپنے مظلوم بھائی کی نصرت اور اعانت اخوت کے مقتضا کی روح سے واجب ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا کہا اور کسی تیسرے آدمی نے اس کا دفاع کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن ارض اخیہ کان لہ حجابا من النار۔ جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے تو اس کا یہ عمل دوزخ سے اس کے لیے آڑ ہوگا۔ تو مسلمان کی جو جان، مال، عزت، آبرو ہے اس سب کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں۔ اور یہ حدیث آئی تھی ترمذی میں۔ اب جو اگلی حدیث ہے اس سلسلے میں وہ ہے طبرانی سے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اسے دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پکڑ کریں گے، اور جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ روایت جو ہے یہ ابن ابی دنیا میں آئی ضعیف سند کے ساتھ، اور اس سے اگلی جو روایت ہے وہ ابو داود میں آئی ہے اور یہ بھی ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حما عن ارض اخیہ المسلم فی الدنیا بعث اللہ تعالی لہ ملکا یحمیہ یوم القیامت من النار، کہ جو شخص دنیا میں آبرو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی
حفاظت کرے گا، تو جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو دوزخ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اور یہ جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ابو داود میں لکھی گئی ہے۔ تو وہ ارشاد یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ پر مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ پر مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا متمنی ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل و خوار کرے گا جس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس جگہ پر ذلیل کریں گے جہاں وہ اس کی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ یہ روایت آئی ابو داود میں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے راوی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ساتھی مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، جان اور مال کی بھی حفاظت کریں، اور المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان وہی ہے کہ جو اپنے ساتھی مسلمانوں کو اپنے شر سے، یعنی اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے، یا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی شخص کی عزت اچھالنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو تو اس کا دفاع کریں، لوگوں کو بتائیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ شخص جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔